میں نے 5 دن پہلے اس عمل کو پڑھا، صرف 3 بار پڑھا۔ آپ یقین کریں میں نے پہلے دن 1.5 لاکھ کا معجزہ دیکھا۔ میں نے اسی دن 1 گھنٹے بعد پھر یہ عمل پڑھا، مجھے پھر سے اللہ پاک نے نوازا، میری اسی وقت بیماری بھی دور ہو گئی۔ میں نے کہا یہ ہے کیا چیز؟ یقین کریں میں نے اپنے ایک رشتہ دار کو یہ عمل دیا۔ وہ بندہ جو کہ 4 سے 5 سالوں سے یعنی غریبی اور فقیری میں زندگی گزار رہا تھا، وہ شخص ایک دن میں اپنی غریبی کو بھول جاتا ہے، 17 لاکھ کا مالک بن گیا۔ یعنی کہ میرا کام نہیں کرتا کہ یہ ہے کیا چیز۔ دیکھیں میں نے 5 دن پہلے صرف اس عمل کو حاصل کیا، اور 5 دنوں سے میں روزانہ یہ عمل پڑھتا ہوں۔ اللہ کی غیبی مدد کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، یہ 100% اثر کرنے والا، یہ 100% غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا سچا عمل ہے۔ یہ ایک ہی جھٹکے میں یعنی کہ 3 سے 5 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، چوتھی چیز نہیں پڑھنی۔ یا ربنا کو پہلے پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ خفیہ ترتیب سے۔ پھر یا مصطفیٰ کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر ایک چھپی ہوئی تسبیح پڑھنی ہے۔ 3 چیزیں اکٹھی جس گھر میں پڑھی جائیں گی، اللہ کی قسم اس گھر کا بچہ 3 منٹ میں اگر کروڑپتی نہ بن جائے تو میرا گریبان حاضر ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس ترتیب سے آپ نے، میں نے، ہم نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریب آج یا ربنا کے معجزات کمالات دیکھنے ہی والے ہوں گے، کیونکہ آج یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسا لفظ شامل کرنا ہے جس سے یا ربنا کے وظیفے کی طاقت کروڑ گنا بڑھ جائے گی، اور آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ دیکھیں اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر، دیکھیں میں نے 5 دنوں میں تقریباً 700 سے 800 لوگوں کو یہ عمل دیا ہے۔ ایک بندہ بھی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ ہر بندہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتا ہے۔ دیکھیں میرے غریب دوستوں، یا ربنا یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی پکار، خالی ہاتھوں کی امید، رزق کے بند دروازوں کی چابی، اور غیب کے خزانوں کو آواز دینے والا ایسا مبارک ذکر ہے کہ جب انسان اسے سچے دل سے پکارتا ہے تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، یعنی وہ رب جو اندھیری راتوں میں بھی اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو خالی جیب والے کو آہیں بھی سنتا ہے، جو دل کے راز جانتا ہے، جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اور جو چاہے تو ایک لمحے میں فقیر کو غنی بنا دے۔ رب کا لفظ بہت عظیم ہے، کیونکہ رب صرف پیدا کرنے والا نہیں بلکہ پالنے والا، سنبھالنے والا، رزق دینے والا، راستے کھولنے والا، اور گرے ہوئے کو اٹھانے والا بھی ہے۔ جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے رب، دنیا نے تھکا دیا ہے، اب تو ہی سہارا ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں یا ربنا بار بار آیا ہے، کیونکہ اللہ کو رب کہہ کر پکارنے میں ایک عجیب قرب، محبت اور امید چھپی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں دعا ہے ربنا آتنا علینا مائدا من یساؤ، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے رزق نازل فرما۔ یہ دعا قرآن میں موجود ہے، یعنی ربنا کی پکار آسمان سے رزق اتروا سکتی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا گیا ربنا آتنا من لذقنا رحمتن، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ یعنی ربنا کا راز رحمت، رزق، دولت، سکون، عزت سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں میرے دوستو، جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے، یا ربنا سے دل یعنی کہ، اور جب تب یا ربنا دل سے کہنا شروع کرے، راستے خود کھلنے لگتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بیان کیا کاروبار ختم ہو چکا تھا، قرض بڑھ گئے تھے، گھر میں بے برکتی تھی، دل میں خوف تھا، پھر انہوں نے تنہائی میں بیٹھ کر صرف یا ربنا کو یا مصطفیٰ اور خفیہ جملے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ کہیں سے رزق آیا، کہیں سے مدد آئی، کہیں سے آسانی آئی، کیونکہ رب اپنے بندے کو بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یا ربنا پڑھنے سے انسان کے دل میں
یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب میرے حالات جانتا ہے، وہ میری خاموش دعائیں سن رہا ہے اور میری خالی جیب بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ چاہے تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ بعض اہل دل کہتے ہیں ہم نے دولت سے پہلے امید اور امید کے بعد رزق یا ربنا میں پایا۔ یہ وہ مبارک الفاظ ہیں دل کی گھبراہٹ ختم کرتے ہیں، رزق میں برکت لاتے ہیں، بند قسمتوں کو کھولتے ہیں اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی پاک بھی اپنی دعاؤں میں اللہ کو رب کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ رب کا لفظ بندے اور اللہ کے درمیان محبت اور تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ سوچیں، وہ رب جو سمندروں کو جو سمندر کی مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے، جو آسمان کے پرندوں کو بھوکا نہیں سونے دیتا، جو صحرا میں چونٹیوں تک کو کھلاتا ہے، اگر وہ آپ پر مہربان ہو جائے تو کیا آپ کی زندگی کیوں نہیں بدلے گی؟ کئی لوگ کہتے ہیں ہم راتوں میں خاموشی سے یا ربنا پڑھتے رہے، پھر دل سے خوف نکل گیا، قسمت کے دروازے کھل گئے اور رزق میں عجیب برکت آنے لگی، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو رب کہہ کر پکارتا ہے تو آسمان خاموش نہیں رہتا۔ یا ربنا صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دل کا سہارا ہے میرے دوستو۔ یہ مایوس انسان کی امید ہے، یہ خالی ہاتھوں کی طاقت ہے، یہ غریب انسان کی دولت ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند لگے، جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں، جب جیب خالی ہو، جب دل ٹوٹا ہوا ہو، تو پھر خاموشی سے آنکھیں بند کر کے یقین کے ساتھ کہنا شروع کریں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ ممکن ہے یہی وہ مبارک پکار ہو جو آسمان کے خزانوں کو آپ کی طرف موڑ دے، آپ کے رزق کے دروازے کھول دے، آپ کی قسمت بدل دے اور آپ کے دل کو ایسا سکون دے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے دوستو دیکھیں، آپ نے زندگی میں بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے۔ کوئی آپ کو کہتا ہے بیٹا یہ پڑھ لے، بیٹا وہ پڑھ لے، بیٹا یہ کر لے، بیٹا یہ کر لے، بیٹا وہ کر لے، لیکن میں ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آج یا ربنا کا ایسا جادوئی عمل آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی، پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وضاحی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میرے غریب دوستو، آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ پہلے نمبر پر صرف اور صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں دیکھیں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کی، سارا وقت اللہ کا ہے۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، چوتھی نہیں پڑھنی۔ انشاءاللہ 10 سیکنڈ میں پڑھ لو گے اور پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا۔ دیکھیں، آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو شیئر کریں، کسی بھی غریب بہن بھائی کے ساتھ کامنٹس میں یا ربنا لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب میرے غریب دوستو، اگر واقعی میں اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی غریبی، فقیری، لاچاری، بیماری، تکلیفوں کو ایک ہی دن میں دور کرنا چاہتے ہیں، چاہتے ہو کہ ایک ہی دن میں ذاتی مکان کا انتظام ہو جائے، بڑے سے بڑا قرضہ دور ہو جائے، بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے، ایسی جگہ سے رزق کے اسباب بنے کہ آپ ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دیں، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ صرف 3 بار میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے۔ دیکھیں، تمام چیزیں آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والا عمل ہے۔ یہ عمل تمہیں انتظار نہیں کروائے گا، یہ 3 منٹ کے بعد پڑھتے ہی لگ پتا جائے گا یہ چیز کیا ہے۔ 3 منٹ میں قرضے دور، 3 منٹ میں بیماری دور، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم، غریبی ختم، قرضے ختم، جادو، بندش، بد نظر ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی دور ہوگی، بند کاروبار چل پڑیں گے، بیمار کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں دیکھے بیٹھ کر، کسی بھی دن بیٹھ جائیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار،
سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، سارا وقت اللہ کا ہے۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو شروع کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں، درود شریف ایک بار پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے، درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف ایک بار پڑھ لیں جو یاد ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب عالی ہمیں تو کوئی درود شریف آتا ہی نہیں، ہم کیا کریں، تو بھی آپ نے فکر نہیں کرنی، بس آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو صرف اور صرف 3 بار میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ آج تیری ایک بھی نہیں چلے گی۔ آج اپنے ضد تکبر انا کو چھوڑ کر، آج اپنے ضدی پن کو چھوڑ کر، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دیکھیں چاہے پیر کو پڑھیں، منگل کو پڑھیں، بدھ کو پڑھیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، آج پڑھو گے آج ملے گا، کل پڑھو گے کل ملے گا، جس دن پڑھو گے اسی دن رب کی غیبی دولت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو صرف اور صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے میرے دوستوں، دیکھیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس ترتیب سے تو یا ربنا کو آپ نے ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریبوں آج یا ربنا کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ دیکھو میرے دوستو، پہلے نمبر پر یا ربنا کو صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے، یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام شامل کرنا ہے، یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ، اس طرح 3 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب 3 بار یہ وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے یا مصطفیٰ کو بھی 3 بار میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، یا مصطفیٰ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ محبت ہے، رحمت ہے، نور ہے، سکون ہے، دلوں کی دھڑکن ہے، عاشقوں کی پکار ہے۔ جب کوئی سچے دل سے یا مصطفیٰ کہتا ہے تو گویا اس کا دل مدینے کی گلیوں میں پہنچ جاتا ہے، روح پر نور برسنے لگتا ہے اور آنکھوں میں عجیب سی نمی اتر آتی ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے یعنی کہ چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے، یعنی وہ ہستی جنہیں اللہ نے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر پسند فرمایا، اپنا محبوب بنایا، رحمت بنا کر بھیجا، اور جن کے ذکر کو قیامت تک بلند کر دیا گیا۔ دوستو، نبی پاک وہ محبت ہستی یعنی وہ مبارک ہستی ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے، یعنی دنیا کے ہر کونے میں، ہر اذان میں، ہر نماز میں، ہر دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر زندہ ہے۔ یا مصطفیٰ کہنا صرف ایک نعرہ نہیں، یہ دل کی محبت کا اظہار ہے۔ یہ اس نبی کو پکارنا ہے جنہوں نے اپنی امت کے لیے راتوں کو آنسو بہائے، سجدوں میں دعائیں کی اور قیامت تک اپنی قیامت تک اپنی امت کے لیے فکر فرمائی۔ سوچیں، وہ نبی جن کے پاس پہاڑوں کے خزانے پیش کیے گئے مگر انہوں نے سادگی اختیار کی، وہ نبی جو خود بھوکے رہے مگر امت کو کھلایا، وہ نبی جنہوں نے پتھر کھا کر بھی اپنی امت کے لیے بد دعائیں نہ کی۔ یہی تو مصطفیٰ ہیں، رحمت والے، محبت والے، نور والے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ بزرگان دین فرماتے تھے، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ کئی لوگ پریشانی، بے سکونی، خوف اور مایوسی میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے درود شریف اور یا مصطفیٰ کو محبت سے پڑھا شروع کر دیا تو ان کے دل بدلنے لگے، آنکھوں میں سکون آ گیا اور زندگی میں نور اترنے لگا، کیونکہ جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں۔ یا مصطفیٰ پڑھنے والوں کے دل میں محبتیں بڑھتی ہیں، خوف کم ہوتا ہے، سکون اترتا ہے، دل نرم ہوتا ہے اور روح کو عجیب سی راحت ملتی ہے۔ یعنی عاشقان رسول کہتے تھے کہ ہم نے دنیا کے سکون سے زیادہ مزہ مصطفیٰ کے ذکر میں پایا ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے سن کر میرے دوستو بیمار دلوں کو شفا ملتی ہے، اداس روحوں کو سکون ملتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو امید ملتی ہے۔ جب کوئی عاشق خاموشی سے کہتا ہے یا مصطفیٰ تو وہ اپنے محبوب نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور محبت رسول وہ دولت ہے جس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ سوچیں، وہ نبی جو قیامت کے دن بھی امتی امتی فرمائیں گے اور جو اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ان کی محبت دل میں میرے دوستو بس جائے تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اسی لیے جب دل بے چین ہو، جب روح اداس ہو، جب دنیا تھکا دے تو محبت اور ادب کے ساتھ کہنا شروع کریں، یا مصطفیٰ
مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ ممکن ہے یہی وہ مبارک ذکر ہو جو آپ کے دل میں نور بھر دے، آپ کی آنکھوں میں محبت کے آنسو لے آئے اور آپ کی روح کو ایسا سکون دے جو دنیا کی کسی دولت سے نہ مل سکے۔ میرے دوستو، آپ نے یا مصطفیٰ کا وظیفہ شاید زندگی میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن آج آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی۔ دیکھیں، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یا ربنا کے ساتھ یا اللہ کو جیسے ہی پڑھ لیا، یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ جو کہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے، یا مصطفیٰ کو آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے یا مصطفیٰ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے، یقین کریں، دیکھیں میں نے ٹوٹل آپ کو 3 چیزیں بتانی ہیں۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے یا ربنا یا اللہ، اب دوسری چیز سمجھ لیں جو اس عمل کے لیے بے حد ضروری ہے، یا مصطفیٰ یا مغنی، یا مصطفیٰ یا مغنی، یا مصطفیٰ یا مغنی۔ دوسرا وظیفہ بھی میرے دوستوں کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جلدی سے تیسرے نمبر والا وظیفہ سمجھ لیں، کیونکہ تیسرا وظیفہ اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے، جسے پڑھ کر فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں، جسے پڑھ کر مانگنے والے بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو، تیسرے نمبر پر ایک ایسی تسبیح ہے جسے شاید آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھا ہو نہ سنا ہو۔ میرے دوستو، تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ اکبر کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر یہ صرف 2 الفاظ نہیں، یہ آسمانوں کی گونج ہے، یہ فرشتوں کی صدا ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ دلوں کا سکون ہے، یہ خوف کے اندھیروں کو توڑ دینے والا وہ آواز ہے جس سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا یعنی ہر پریشانی سے بڑا، ہر بیماری سے بڑا، ہر قرض سے بڑا، ہر دشمن سے بڑا، ہر طاقت سے بڑا اور ہر ناممکن سے بڑا۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا وہ پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر یہ اعلان کرتا ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے، میری مشکلوں سے بھی بڑا ہے، میرے خوف سے بھی بڑا ہے، میری قسمت بدلنے میں پر بھی قادر ہے۔ یعنی وہ الفاظ جو اذان میں گونجتے ہیں، یہی وہ الفاظ ہیں جن سے نماز شروع ہوتی ہے، یہی وہ الفاظ ہیں جو مجاہد کے حوصلوں کو بڑھاتے ہیں، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو طاقت دیتے ہیں۔ سوچے دنیا میں انسان کتنی چیزوں سے ڈرتا ہے، غربت سے، لوگوں سے، ناکامی سے، بیماری سے، لیکن جب دل میں اللہ اکبر زندہ ہو جائے تو خوف کم ہونے لگتا ہے۔ لیکن کیونکہ پھر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کی عظمت بار بار بیان ہوتی ہے، پہاڑ، سمندر، آسمان، سورج، چاند سب اس کی قدرت کے سامنے جھکتے ہوئے ہیں، اور بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا وہ اپنے دل کو یاد دلاتا ہے کہ میری مشکلیں کتنی ہی بری بری کیوں نہ ہو، اللہ اس سے کئی بڑا ہے۔ نبی پاک جب یعنی کہ خوشی کا موقع آتا، فتح ملتی یا کوئی عظیم منظر ہوتا تو اللہ اکبر فرماتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی الفاظ سے اپنے دل کو طاقت دیتے۔ بزرگان دین میرے دوستوں فرماتے ہیں، جس دل میں اللہ اکبر زندہ ہو جائے وہاں دنیا کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ پریشانی میں ٹوٹ چکے تھے، دل خوف سے بھرا ہوا تھا، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، پھر انہوں نے خاموشی سے اللہ اکبر کہنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ دل مضبوط ہونے لگے، سکون آنے لگا، امید جاگنے لگی، کیونکہ اللہ اکبر صرف ذکر نہیں، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ کمزور انسان کو مضبوط بنانے والی صدا ہے۔ جب انسان کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ یہ اعلان کرتا ہے، میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اہل دل کہتے تھے، میرے دوستوں، ہم نے اندھیروں میں اللہ اکبر کہا، پھر دلوں میں روشنی اترتی محسوس ہوئی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو خوف کو توڑتے ہیں، دل کو طاقت دیتے ہیں، روح کو جگاتے ہیں اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ سوچیں، وہ رب جس نے آسمان بغیر ستون کے کھڑے کر دیے، جو سمندر کی لہروں کو قابو میں رکھتا ہے، جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کی زندگی کیوں نہ بدل جائے۔ اسی لیے جب دل پریشان ہو، جب حالات مشکل ہو، جب ہر طرف اندھیرا لگے، جب انسان خود کو کمزور محسوس کرے تو پوری طاقت، یقین اور محبت کے ساتھ کہنا شروع کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ممکن ہے یہی وہ مبارک الفاظ ہیں جو آپ کے دل کے خوف کو ختم کر دیں، آپ کی روح کو طاقت دیں، آپ کی قسمت بدل دیں اور آپ کو اللہ کی ایسی قربت عطا ہو کہ آنکھوں سے آپ کے آنسو بہنے لگیں۔ میرے دوستو، آپ نے اللہ اکبر کا وظیفہ
اپنی زندگی میں بہت ہی بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے اللہ اکبر کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جو شاید آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ دیکھیں، آپ نے اللہ اکبر کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج تنہائی میں بیٹھ کر یا ربنا یا اللہ کو پڑھنے کے بعد، یا مصطفیٰ یا مغنی کو پڑھنے کے بعد، تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اور ویڈیو کو شیئر کریں، کومنٹس میں یا ربنا لکھیں، دل سے لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تیسرا اور آخری وظیفہ، اللہ اکبر 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگے، بیڑے پار ہوں گے۔